بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے 30 احادیث کو پڑھ لیا تھا، اب 30 سے آگے احادیث پڑھیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ آپ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کوشش کریں کہ ان احادیث کو زبانی یاد کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یہ روز مرہ استعمال میں آنے والی احادیث ہیں، ثواب بھی ہے اور پھر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت بھی ڈال دے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ احادیث کے ان ٹکڑوں کو زبانی یاد کریں، پھر اس کے بعد جب ہم مکمل احادیث پڑھیں گے تفسیر اور توضیح اور تشریح کے ساتھ، تو پھر یہ ٹکڑے ہمیں وہاں پہ کام دیں گے۔ حدیث نمبر 31، لا تسبوا الریح، ہوا کو برا مت کہو۔ لا تسبوا، سب یسب سبا و سبابا، اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ حدیث کے اندر ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ لا تسبوا کون سا صیغہ ہو گیا؟ امر کا جمع مذکر حاضر۔ لا تسبوا، تم گالی مت دو، الریح، ہوا کو، ریحن کا مطلب ہوا، ہوا کو گالی مت دو۔ ہوا کو گالی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور ہوا چلنے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ریحن عاصفہ، ایک ہوا بھیجی، اور جس ہوا نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، ان کے بہت زیادہ لمبے قد تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت ہوا بھیجی کہ اس ہوا نے ان کو لٹا دیا، بالکل زمین کے اوپر ہموار کر دیا۔ تو اب کوئی ہوا کو گالی دینے لگ جائے کہ ہوا نے ہمیں ہلاک کر دیا یا ہوا نے ہمارا نقصان کر دیا، ہوا چلتی ہے چھت اڑ جاتے ہیں، یا ہوا چلتی کسی کے کپڑے اڑ گئے اور وہ ہوا کو گالی دینا شروع کر دے کہ ہوا نے میرا نقصان کر دیا، تو ہوا اپنے چلنے کے اندر کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج۔ تو ہوا کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب ہوا کو گالی دینا گویا کہ العیاذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہے، تو اس لیے ہوا کو گالی دینے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا۔ لا تسبوا الریح، ہوا کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور ہوا کے اندر جو اچھائی ہے اور ہوا کے اندر جو برائی ہے، جیسے ہوا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، یہ آب و ہوا کو صاف کرتی ہے، فضا کو آلودہ ہونے سے بچاتی ہے، تو یہ ہوا کے فوائد ہیں، اور یہ بھی کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اور ہوا کا نقصان، جو ہوا چھتوں کو اڑا دیتی ہے اور بندوں کو ہلاک کر دیتی ہے، جو نقصان دہ ہے، تو شر بھی کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہوا بذات خود یہ اپنے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتی، اللہ چاہے تو اس کے اندر شر رکھ دے، اللہ چاہے تو اس کے اندر خیر رکھ دے، تو ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو۔ لا تسبوا وہی ہے گالی دینا، برا بلا کہنا، تو لا تسبوا لا نفی کے لیے ہے، لا تسبوا گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، الدہر کس کو؟ زمانے کو۔ دہرن کا مطلب زمانہ۔ قرآن کریم کے اندر ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو دہر کا مطلب زمانہ، اور زمانہ کتنی طرح کا ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو زمانے کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے،
عام طور پر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں یا حالات سازگار نہ ہوں تو کہتے ہیں جی زمانہ بڑا خراب ہے، یا زمانہ بڑا برا ہے، یا ہمارے اوپر بہت برا زمانہ آ گیا ہے۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیوں کہ زمانہ بذات خود یہ کسی تصرف کا مالک نہیں ہے۔ زمانے کے اندر جو بھی تصرف کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صبح آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، پھر شام آتی ہے، اسی طریقے سے دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، صدیاں گزرتی ہیں۔ تو یہ زمانہ جو اپنی رفتار سے چل رہا ہے، تو یہ اپنی رفتار سے چلنے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ اللہ وقت کے اوپر سورج کو طلوع کر رہا ہے اور وقت کے اوپر غروب کر رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اپنے وقت کے اوپر چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر وقت پر غروب ہوتا ہے، پھر ستارے ہیں۔ تو یہ زمانے کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو زمانہ جب اپنے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے اندر تبدیلی کرنے والی اور تصرف کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو زمانے کو برا بلا کہنا گویا کہ کس کو کہنا ہے؟ اللہ کو۔ کیوں کہ زمانے کے اندر تصرف کرنے والا، زمانے کو چلانے والا اللہ ہے، تو اس لیے زمانے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش کا زمانہ چل رہا ہے، آزمائشی دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ گالی دینا تو نہیں ہے، یہ زمانے کی صفت کو بیان کرنا ہے۔ یا اسی طریقے سے سردی کا زمانہ چل رہا ہے، گرمی کا زمانہ چل رہا ہے نا، یہ زمانے کی صفت ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ گالی دینا اور برا بلا کہنا جس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے اندر فرق آئے وہ ہے گالی۔ تو زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو۔ الامام جنۃ، امام ڈھال ہے، امام ڈھال ہے۔ پہلے رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث آئی تھی، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ پہلے ڈھال کا مطلب سمجھ لیں۔ پہلے زمانے کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو تلواروں سے ہوتی تھی۔ کس سے ہوتی تھی؟ تلواروں سے۔ تو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر زرہ استعمال ہوتی تھی۔ زرہ کا مطلب بختر بند لباس، لوہے کا لباس آدمی سینے کے اوپر پہن لیتا تھا، ایک ہیلمٹ لوہے کا پہن لیتا تھا، جس کی وجہ سے تلوار اگر لگتی بھی تھی بدن کے اوپر تو اثر نہیں کرتی تھی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھال۔ اسی طریقے سے میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا تھا کہ بکریاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک کتا چل رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھال۔ اسی طریقے سے ہم ڈھال کے طور پر، بچاؤ کے طور پر کوئی چیز استعمال کریں تو وہ بھی کیا ہے؟ ڈھال۔ غرض سے کہ بچاؤ کے لیے جو بھی چیز استعمال کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھال۔ تو الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ شیطان یہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر شیطان کی طاقت نہیں ہوتی حملے کی۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے ڈھال استعمال کر لی، ہم نے شیطان کے وار سے بچنے کا سامان کر لیا، اب شیطان ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے روزہ کے ڈھال ہونے کا۔ اور اسی طریقے سے امام ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میدان جنگ کے اندر، میدان کارزار کے اندر، یا زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اپنا ایک امام اور اپنا ایک مقتدا، اپنا ایک قائد، اپنا سپہ سالار منتخب کر لیتا ہے تو اب وہ اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ اب جیسا وہ کہے ویسا اپنے امیر کی اطاعت کے اندر وہ آدمی کام کرے۔ میدان جنگ کے اندر ہے تو جیسا قائد کہہ رہا ہے، جیسا سپہ سالار کا حکم ہے ویسا کیا جائے۔ زندگی کے دیگر شعبہ جات کے اندر جیسا اپنے امیر کا حکم ہے، جیسا اپنے امام کا حکم ہے، جو وہ کہے اس کے مطابق اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہے امام کے ڈھال ہونے کا مطلب۔ کیا مطلب؟ کہ جیسا امام کہے
ویسا آپ کریں۔ آپ نے زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر جس آدمی کو اپنا مقتدا اور امام منتخب کر لیا ہے، اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، تو اب جیسا وہ کہے ویسا آپ کریں۔ الامام جنت، امام ڈھال ہے۔ الصبر رزن، صبر رضامندی کا نام ہے، صبر رضامندی کا نام ہے۔ دیکھیں انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پیش آئے فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر آتی ہے۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے مصیبت کے اندر؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کا وبال میرے اوپر ہے، تو اس گناہ کو معاف کر کے اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ اور مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر واویلا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آ جاتے ہیں تو لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا گیا کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو کم فہمی کی بنا پر اور لا علمی کی بنا پر لوگ اپنی زبان سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو یہی بندہ ملا تھا اٹھانے کے لیے۔ الیاذ باللہ، یہ کیا ہے؟ مصیبت کے اوپر واویلا کرنا، گلہ شکوہ کرنا۔ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، مصیبت اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان اللہ کی طرف سے آمدہ حالات کے اوپر اگر انسان صبر کرے گا تو یہ صبر کیا ہے؟ رضامندی۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے حالات کو اس نے رضامندی سے برداشت کر لیا اور وہ ان حالات کے اوپر رضامند ہو گیا۔ تو جب وہ اللہ کی رضا پر رضامند ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اس کو۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ہمکنار کرے گا۔ تو الصبر رزن، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، یہ اللہ کی رضا کے اندر شامل ہونا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا کے اوپر بندہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا تو بیماری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے مجھے بیمار کیا، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی تو میں اس نعمت کے اوپر راضی ہو گیا اور میں نے صبر کیا۔ تو یہی ہے صبر کے رضامندی ہونے کا مطلب۔ صبر رضامندی کا نام ہے۔ الحمى شہادت، بخار میں مرنا شہادت ہے۔ دیکھیں شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقی۔ شہادت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور جہاد کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا لایا ہوا دین سربلند ہو جائے، پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، اور اس نیت سے وہ جہاد کر رہا تھا، میدان جنگ کے اندر لڑ رہا تھا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شہادت حقیقی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت حقیقی۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے شہادت حکمی۔ شہادت حکمی یہ ہے کہ ایک آدمی کو شدید بخار ہوا اور بخار کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ شہید نہیں ہے، یہ ثواب کے اندر اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ شہید ہے۔ یعنی جو شہید کو دنیا کے اندر مرتبہ ملا تھا وہ مرتبہ دنیا کے اندر اس کو نہیں ملا،
لیکن آخرت کے اندر اس کو شہیدوں کا مرتبہ ملے گا اور اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حقیقی شہید ہے اس کا حکم کیا ہے کہ جس حالت میں اس نے شہادت کی موت پائی ہے اسی حالت کے اندر اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا، نہ تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی کفن دیا جائے گا، انہی کپڑوں کے اندر جن کپڑوں کے اندر وہ شہید ہوا ہے قبر کے اندر اس کو اتار دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اور اس شہید کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ تو اسی طریقے سے بخار کے اندر مرنا، یا اسی طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی مر گیا، تو طاعون یعنی ایسی بیماری جو مہلک ہو، ہلاک کر دینے والی ہو، ایسی بیماری کے اندر مرنا یہ بھی شہادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے مر گیا، یہ بھی شہادت ہے۔ الحمہ شہادت، حمہ کا مطلب بخار، سخت بخار جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، بخار میں مرنا شہادت ہے۔ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ ایک ہوتی ہے بدشگونی اور ایک ہوتی ہے نیک شگونی، بد فعل اور نیک فعل۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اب راستے میں سے بلی گزر گئی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب گاڑی وہیں روک دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدشگونی۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی بلی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ راستے کو کاٹ دے، تو یہ کیا ہے؟ بدشگونی۔ اسی طریقے سے کوا آ کر یا الو آ کر گھر کے اوپر بیٹھ گیا، تو کیا سمجھتے ہیں؟ بد فعل مراد لیتے ہیں کہ اب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے گی، الو آ گیا گھر کے اندر، تو یہ کیا ہے؟ بدشگونی، بد فعل۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے کو کاٹنا، راستے کو طے کرنا، راستے کو ہموار کرنا یہ کتے اور بلیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے الو کے اختیار میں کسی کے اوپر مصیبت کو لانا نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اسی طریقے سے اگر کوا دائیں جانب یا بائیں جانب اڑ گیا تو یہ کہتے ہیں کہ جی آج کا دن اچھا نہیں ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بدشگونی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ رواج ہے کہ جی رجب کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، رجب کا مہینہ اچھا نہیں ہے نا، یا پھر اسی طریقے سے منگل کا دن اچھا نہیں ہے، جی منگل کے دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طریقے سے کوئی اور دن اپنی طرف سے منتخب کر کے یہ کہیں کہ اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس دن کے اندر کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ دن اس کام کو خراب کر دے، بلکہ اس دن کے اندر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ رات اور یہ دن، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ سب کس نے بنائی ہوئی؟ اللہ نے۔ تو بدشگونی، بد فعل یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ انسان کا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے اندر اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے احوال کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے۔ حالات کو پھیرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ المؤمن مکفر، مومن بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن جو چاہے کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن کے بخشا بخشایا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو
گناہوں کی وجہ سے سزا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی وہ سزا دے کر اس کو پاک اور صاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اگر مومن سے گناہوں کا صدور ہو جائے حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر وہ گناہ کر لے، یا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ فاصلہ پر ہو جائے، اتنے گناہ کر کے اللہ کے دربار میں جا کر صدق دل سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ معاف کر دے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ بخشا بخشایا ہو جائے گا، برخلاف کافر کے کہ وہ اللہ سے کتنی ہی معافی مانگے، جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے نہیں پڑھے گا، حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا نیک کام بھی اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ نیک کام کے قبول ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، اور جب تک اسلام نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس وقت تک اس کا نیک کام بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرعون جب ہلاکت کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، الآن وقد حصحص الحق، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اب جب حالت غرغرہ آ گئی، یعنی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا اور موت کا فرشتہ اپنی آنکھوں سے سامنے کھڑا دیکھ لیا، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، اب کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو حالت غرغرہ سے پہلے، یعنی موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر اسلام قبول کر لیا تو پھر کافر بھی بخشایا ہے، گناہ کرے گا اللہ کے یہاں توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، معاف کر دے گا۔ المؤمن مکفر، مومن بخشایا ہوتا ہے۔ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ حالات یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں۔ ما اصابکم من مصیبہ، جو بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں۔ ایک ہے ابتلا اور ایک ہے بلا۔ ایک کیا ہے؟ ابتلا اور ایک بلا، دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ابتلا کا مطلب آزمائش، اور آزمائش جو آتی ہے یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور رفع درجات کے لیے آتی ہے، انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ غور سے سمجھ لیں، ابتلا آزمائش یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں آتی ہے؟ انسان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے۔ اور کس کے اوپر آتی ہے؟ مومن کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ مومن کے اوپر، جو پکا ایمان والا ہے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے۔ اور جب وہ اللہ کی آزمائش کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جو بلا آتی ہے، بلا کا مطلب مصیبت، ما اصابکم من مصیبہ، یہاں مصیبت سے بلا مراد ہے، ابتلا مراد نہیں ہے۔ کیا؟ بلا، مصیبت جو آتی ہے یہ رفع درجات کے لیے نہیں آتی، یہ آتی ہے اعمال بد کی نحوست کی وجہ سے۔ آئے سمجھ میں؟ بلا اور مصیبت یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ بلا ہے یا ابتلا ہے۔ اگر واقعتاً ہم نے اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو مکمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل پیرا ہیں، تو پھر تو کیا ہے؟ ابتلا۔ اور پھر ہم اس کے اوپر صبر کریں گے، اللہ کے یہاں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، تو پھر یہ بلا ہے، مصیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصیبت۔ اور اس سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اللہ کے یہاں توبہ استغفار کریں، صبر کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو مصیبت کے اندر موت کی تمنا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت
کو صبر اور استقامت کے ساتھ سہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ موت کی تمنا سے منع کیا گیا کہ یا اللہ میں اس مصیبت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے اٹھا لے۔ یہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، حدیث کے اندر اس کی تاکید ہے، البتہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنے لگ جائے یا خودکشی کر لے تو اس سے کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو، ٹھیک ہے؟ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، موت کو یاد کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور موت کو اتنے کثرت سے یاد کرتے تھے کہ بسا اوقات جا کر قبر کے اندر لیٹ جاتے تھے اور وہاں موت کا استحضار کرتے تھے اور قبر سے بہت زیادہ روتے تھے۔ ایاکم والتعریہ، ننگا ہونے سے بچو۔ پیچھے حدیث کا ٹکڑا آیا تھا الفخذ عورۃ، کہ ران سطر میں شامل ہے، وہاں میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ مرد کا سطر کتنا ہے اور عورت کا سطر کتنا ہے۔ تو ننگا ہونے سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو سطر ہے، سطر کو ننگا ہونے سے بچائیں، سطر کو ننگا ہونے سے حتی الامکان بچانا چاہیے۔ ہاں بوقت ضرورت سطر کو ننگا کیا جا سکتا ہے، جیسا مثال کے طور پر انجیکشن لگانا ہے، تو اب انجیکشن کے لیے اگر سطر کو ننگا کرنے کی ضرورت پڑے تو کیا جا سکتا ہے، اور بلا ضرورت ننگا ہونے سے بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، ایاکم والتعریہ، ننگا ہونے سے بچو، ایاک والظن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی، بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ ان بعض الظن اثم، ظن یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے متعلق از خود رائے قائم کر لیں، از خود رائے قائم کر لیں بلا کسی ثبوت اور بلا کسی تصدیق کے، جس کو کہتے ہیں غلط گمان۔ تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ اس بدگمانی سے بچنے کی بہت زیادہ احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی تاکید کی گئی ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ کھلم کھلا گناہ ہیں، تو بدگمانی کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب کیا؟ پیچھے بات کرنا۔ ہاں پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ کون سی بات؟ جو ہمارے بھائی کے اندر، جو بھائی کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، جو بھائی کے اندر ہے اور پیٹھ پیچھے کی جائے، یہ ہے غیبت۔ اگر ہے، اگر نہیں ہے تو یہ تو کیا ہو گیا؟ بہتان ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اور جھوٹ سے تو منع کیا گیا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ بھائی کے اندر کوئی بات ہے، کوئی عیب ہے، اور اس عیب کو پیٹھ پیچھے اچھالا جائے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور بدگمانی کیا ہے؟ کہ از خود اپنی رائے سے ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دیں، از خود فیصلہ کر دیں کہ ہمارا بھائی ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ یا اسی طریقے سے اس نے کوئی بات کہی جس بات کا مطلب وہ نہیں تھا جو ہم نے مراد لے لیا، اپنی رائے سے اور اپنی سمجھ سے ہم نے جو معنی مراد لے لیا وہ معنی نہیں تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ایاک والظن، بدگمانی سے بچو۔ تو یہ 40 حدیثیں مکمل ہو گئی۔ تو آپ ان 40 احادیث کو اس ہفتے کے اندر مکمل یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔